میں ہوں محمد یوسف، سٹی آف لائٹ کراچی سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ صادق علی کا کلفی کا کارخانہ تھا۔ کلفی کے کارخانے میں کافی پیسہ خرچ ہوتا ہے، ایک بڑا جیسا ڈیفریزر ٹائپ بنانا پڑتا ہے پورے بہت بڑے کمرے میں، اور کافی ہیوی موٹر بھی لگتی ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی خرچے ہیں، تو کافی خرچہ ہو جاتا ہے کلفی کا کارخانہ بنانے میں۔ تو اس نے نیا کارخانہ وہاں کھولا کلفی کا، اور کافی یعنی 2 بکرے لائے، وہ بھی اس نے صدقہ کیا، اور اس طریقے سے اس نے کلفی کا کارخانہ شروع کر دیا۔ یہ کراچی کا ایک علاقہ ہے، وہاں کی میں بات کر رہا ہوں، علاقے کا نام میں خود ہی نہیں لے رہا ہوں۔ میں ہوں محمد یوسف، سٹی آف لائٹ کراچی سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ تو اس نے کارخانہ کھول لیا کیونکہ یہ تجربے کار تھا، پہلے کسی اور علاقے میں اس کے کلفی کا کارخانہ تھا، وہاں ختم ہو گیا یا کیا مسئلہ ہو گیا، تو یہ یہاں آ گیا، تو چلنے لگا اس کا حساب کتاب۔ تو کارخانہ ایسی جگہ تھا، ایک محلہ سمجھ لیں، جو ریڈ روڈ کے قریب تھا، تو آس پاس سارے محلہ تھا، محلے کی جو عورتیں ہیں، بچے ہیں، وہ اس سے کلفی لے جاتے، دکاندار کلفی لے جاتے، اور اس کے علاوہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، سپلائی کرتے ہیں، موٹر سائیکل پہ آتے اور اس سے کلفی لے جاتے۔ اللہ نے بہت اچھا اس کا یہ کاروبار چلا دیا۔ تو اس کے بعد عورتیں بھی آتی تھی کلفی لینے، کچھ کھاتی تھی لے کے، کچھ لے جاتی تھی بیچنے کے حساب میں۔ تو اور عورتوں کے علاوہ ایک عورت اس کے پاس آتی تھی جس کا نام تھا مہناز۔ تو مہناز کے 2-3 بچے تھے، اور یہ صادق علی کی عمر ہو گئی کوئی 40-45 سال، اور جو مہناز تھی اس کی عمر بھی تقریباً کوئی 28 سال ایسی ہوگی، اس سے قریب ہوگی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ تو مہناز کا شوہر جو وہ رکشہ چلاتا تھا، اور وہ ایک نشائی تھا، ہر قسم کا نشہ وہ کرتا تھا۔ تو بہرحال اس کا کارخانہ اچھی طریقے سے چلنے لگا ماشاءاللہ، اور صادق علی جو تھا وہ خود بھی شادی شدہ تھا، اس کے 2 بچے تھے، ایک لڑکا تھا جو کالج میں پڑھتا تھا، ایک لڑکی تھی وہ اسکول جاتی تھی۔ تو اس طریقے سے اس کا حساب کتاب ہوتا تھا۔ اچھا، وہ ایک عورت جس کا ذکر کیا ہے میں نے، مہناز، تو وہ آتی، اس سے ہنس کر باتیں کرتی، اور جناب وہ اچھا یہ بھی عاشق مزاج تھا، یہ صادق جو تھا بڑا عاشق مزاج تھا، اور کیونکہ محلے کے اندر اس کی یہ کارخانہ تھا، اس لیے سب کو آتا جاتا وہ دیکھتا تھا، اور آنے جانے والے اس کو دیکھتے تھے کہ یار یہ بڑی اس قسم کی باتیں کرتا، مگر کسی نے کہا ہمیں کیا ضرورت ہے اس سے کچھ الجھنے کی۔ تو بارہ مہناز اس سے ہنس کر باتیں کرتی، اور کلفیاں بھی اس سے لے جاتی ہے، کبھی پیسے بھی نہیں دیتی، وہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کو پیسے مانگتا بھی نہیں، اس طریقے سے سلسلہ چلتا رہا۔ تو اچھا، اس کا جو شوہر تھا مہناز کا جو شوہر تھا، اس کا نام پتہ نہیں کیا تھا، لوگ اس کو بابل بولتے تھے۔ تو بابل کو بھی اس بات کا پتہ تھا، مگر وہ خود ہی جیسا وہ نظر انداز کر رہا ہے اس بات کو، یہ نہیں کہ وہ بچہ ہے اس کو پتہ نہیں ہے، اسے پتہ تھا، مگر وہ نظر انداز کر لیتا تھا۔ دن گزرتے چلے گئے، تو ان کا یہ ہنسی مذاق جو نا آہستہ آہستہ کسی اور ہی رشتے میں تبدیل ہونے لگا۔ اچھا، صادق علی کی بیوی جو تھی وہ اکثر بیمار رہتی تھی، تو یہ چکر ان کا چلتا رہا، چلتے یہ معاملہ کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا۔ اب وہ زیادہ تر وہ عورت آتی، اس کے بعد بیٹھ جاتی، آنے جانے والے جو صادق علی کے دوست تھے وہ بھی اس کو اپنے اشاروں میں ایسی نظر سے دیکھتے کہ جیسا ہاں جی بڑا موج کر رہا ہے یہ وہ، اس قسم کی نظروں سے دیکھتے۔ وہاں اس کو کوئی بولتا نہیں سکے تو کیا کر رہا ہے، بلکہ وہ خوش ہوتے تھے کہ چلو یار چلنے دے، اس کا کام چل رہا ہے۔
کرتے کرتے معاملہ اتنا بڑھ گیا کہ اس نے جو ہے، اچھا اس کی بیوی بڑی شریف تھی، صادق علی کی، بیمار تھی مگر اچھی شریف عورت تھی وہ، اور یہ صادق علی سے میری بھی سلام دعا تھی. تو مجھے کتنی دفعہ اس نے بولا میرا نام لے کے کہ بولا ہاں یار صادق علی، بولے بس یار سمجھا کرنا یار، ہاں یہ وہ کر کے اس طریقے سے ہنسی مذاق میں بات ٹال دے رہا. تو میں نے بولا جب کوئی کچھ نہیں بول رہا ہے تو مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے وہ ٹھیکہ تو نہیں دے رکھا یہاں کا. چلتے 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 صادق علی نے اس مہناز کو راضی کر لیا کہ اس سے وہ نکاح کر لے، اور وہ راضی ہے بھائی، کیونکہ وہ اس کو پیسے بھی کبھی کبھار دے رہا ہے، اور ویسے بھی جناب وہ کبھی اس کو کہتا ہے ناشتہ تو بنا کے لا گھر سے، وہ اپنے گھر سے اس کے لیے ناشتہ بنا کے لاتی. تو اس کے شوہر کو پتا تھا کہ وہ بچہ تو نہیں، ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، وہ ناشتہ بنا کے لے جا رہی ہے، وہ کچھ نہیں بول رہا ہے. کرتے کرتے اس نے اس کو راضی کر لیا بھائی وہ، کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے. اب نے بولا ہاں میں بھی راضی ہوں. تو صادق علی نے کہا کہ پھر اس کا کیا حل ہے، تو اپنی بیوی سے شوہر سے طلاق لے. تو بولتی وہ پتہ نہیں طلاق دے گا نہیں دے گا. تو کہنے لگا کوشش تو کر. اچھا یہ مسئلہ چلتا رہا. تو عورت کی تو خیر ہمت نہیں ہوئی. تو دو لڑکے تھے جو ان کے تعلقات سے اچھی طرح سے واقف تھے. میں نے کہا نا محلے والے سب اس کو جانتے تھے مگر کوئی کچھ نہیں بولتا تھا کہ وہ مثال ہے میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی. تو انہوں نے بولے ہم کو کیا ضرورت ہے. وہ دو لڑکوں سے صادق علی نے ذکر کیا ہے یہ معاملہ ہے، میں اسے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اب نکاح کے لیے ضروری ہے کہ یا تو یہ بیوہ ہو یا طلاق یافتہ ہو. تو کچھ ایسا کرو کہ یہ بابل جو ہے نا اس کو طلاق دے دے. اچھا بابل صاحب تو نشائی تھے. تو لڑکوں نے بولا ٹھیک ہے مسئلہ ہی نہیں، ہم کوشش کرتے ہیں دیکھو کیا ہوتا ہے. تو ایک دن وہ دو لڑکے تھے، دونوں لڑکے گئے اس کے بابل کے پاس، اس کے رکشے میں بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا. تو دونوں لڑکے اس سے باتیں کرنے لگے، اور وہ لڑکے جانتے تھے کہ بابل کو پتہ ہے کہ اس کی بیوی کیا کر رہی ہے، مگر یہ چشم پوشی سے کام لے رہا ہے. وہ لڑکے رکشے میں بیٹھ گئے، ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے. پھر کہنے لگا بابل تیرے کو پتا تو ہے نا یار، تو بھی رہتا ہے ابھی تیری بیوی سارا دن ادھر بیٹھ. کہنے لگا ہاں میرے کو پتا ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، بے غیرت ہو گئی ہے، یہ وہ بے حیا ہے، پڑھانا دھمکانا، بڑی باتیں اس نے کی. تو وہ لڑکے کہنے لگے یار بابل اس سے تو اچھا ہے تو اس عورت سے جان ہی چھڑا لے. تو کہنے لگا ہاں میں بھی یہی سوچ رہا ہوں، بے غیرت عورت ہے، اب میں کیا کر سکتا ہوں، بے غیرتی کر رہی ہے. اکیلا وہ اگر کچھ کرے تو میں اس کو ماروں، کچھ کروں. صادق علی کو یہ تو خود خوشی سے ادھر جا رہی ہے، بیٹھ رہی ہے، یہ کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. تو انہوں نے کہا پھر تو جان چھڑا لے یار. اس کا ہمدرد بن کے کہنے لگے. کہنے لگا ہاں میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جان چھڑا لوں یار، مگر چکر یہ ہے کہ جان چھڑا کے مجھے بھی تو شادی کرنی ہوگی، اس کے لیے میرے پاس پیسہ کہاں ہے. اب وہ لڑکوں کو پوائنٹ مل گیا. تو کہنے لگا یار تو جان چھڑانا چاہتا ہے نا، اور وہ تیری بیوی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتی ہے، ہم تیرے کو بتا رہے ہیں نا، ہم کو سب پتہ ہے. کہنے لگا اچھا. کہنے لگا ہاں یہ مسئلہ ہے. تو ایسا کر تیرا بھی کام ہو جائے گا، تیری جان بھی چھوٹ جائے گی، اس سے کچھ پیسے تو مانگ لے. جب پیسے کا ذکر کیا کہ صادق علی سے پیسے مانگ لے. کہنے لگا ہاں یار یہ بات تو صحیح ہے، بے غیرت عورت سے تو میں جان چھڑانا چاہتا ہوں مگر میں ایسا اس کا جان تھوڑی چھوڑوں گا، مجھے کو بھی اس سے دوسری شادی کرنی ہے. اب کرتے 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 لڑکوں نے کہا کہ بھیا تو کیا مانگ رہا ہے. لگا یار میرے کو کم سے کم 70-80 ہزار روپے چاہیے تاکہ میں اس سے جان چھڑا کے دوسری شادی کروں.
اچھا یہ بات انہوں نے لڑکوں نے اس سے کر لی، اور یہ ایک قسم کی اس کے لیے خوشخبری تھی یونس کے لیے. وہ فوراً اس کے پاس پہنچے کہ چل بھائی تیرا تو کام ہونے والا ہے، ہم نے بات کر لیے. تو اس کا شوہر بولتا ہے ٹھیک ہے جی میں جان چھوڑ دوں گا، اس کو طلاق دے دوں گا، میرے کو 80,000 روپے چاہیے. تو اس وقت 80,000 بھی کافی اہمیت رکھتے تھے. وہ شادی کے لیے کہنے لگا نہیں یار یہ تو بہت زیادہ. پہلے تو وہ خوش ہوا کہ یار میں تو ڈرتا تھا یہ ناراض. بولے نہیں ناراض نہیں ہو رہا، وہ موالی آدمی کیا ناراض ہوگا، اس کو تو نشے سے فرصت نہیں ہے. کہنے لگا وہ موالی آدمی کیا ناراض ہوگا، تو بھی کیا ارادہ ہے. کہنے لگا یار یہ تو زیادہ ہے، کچھ کرو یہ وہ. کہنے لگا ہم کرتے ہیں کہ ایک دو دن بعد پھر اس سے بات کرتے ہیں، کیونکہ ایک دم سے اتنی جلدی بات کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ خوشخبری صادق علی نے اس کو مہناز سے بھی سنا دیا. وہ بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اچھا یہ میری جان چھوڑ دے. 2 دن بعد پھر وہ بابل کے پاس لڑکے گئے. کہنے لگے یار وہ صادق علی سے ہم نے بات کی ہے، تو وہ بھائی بول رہا ہے تو بہت زیادہ ہے پیسے یار، تو آج سامنے ہی بات کر لے یار، جب بات کھلا ہے تو ابھی کیا شرمانا ہو. کہ لگا ہاں شرمانا کا ہے، تو ویسے ہی جان چھڑانا چاہتا ہوں مگر میں ایسا جان نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ مجھے بھی پیسہ اتنا ملے کہ میں اپنی شادی کروں، دوسری گھر بساؤں. وہ آ گیا بابل بھائی صادق علی کے سامنے. پہلے تو تھوڑا شرمندہ ہوا صادق علی، مگر کیا شرمندہ ہونا. بات کرتے کرتے کہنے لگا یار صادق بھائی، صادق کہنے لگا بابل بھائی یار تھوڑا بہت کم کر دو بھائی جان کر آ کے. تو کہنے لگا آپ کتنا دو گے میرے کو. بابل کہنے لگا صادق سے، کہنے لگا یار میرا تو گنجائش 40 کا ہے. بولا بیٹھو رو پھر، میرے کو کوئی مسئلہ نہیں، یہ کہہ کے جانے لگا. تو صادق علی نے کہا یار ٹھہر جاؤ کچھ. لڑکوں نے بھی کہا کچھ کر لو ابھی یار یہ معاملہ. 12 یوں کرتے 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 55,000 میں معاملہ ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس کو فارغ کر دیتا ہوں اور پھر آپ جانو آپ کا کام. میرا ٹھیک ہے جی. اچھا بابل کے 2-3 بچے تھے، وہ سارا دن آوارہ گردی کرتے رہتے تھے، نہ اسکول جانا نہ کچھ. اور کیونکہ ماں بھی اس کی توجہ نہیں دیتی تھی، باپ بھی اپنے نشے میں لگا رہا تھا، تو ان بچوں کو کچھ پرواہ نہیں کہ میری ماں طلاق لے رہی ہے یا دوسرا نکاح کر لے گی. نہ بابل کو فکر ہے. وہ کرتے کرتے 55,000 میں معاملہ ہو گیا، اور طے یہ پایا کہ بھئی یہ دونوں بندے ساتھ رہیں گے اور اس کے سامنے جو یہ طلاق دے گا اور اس کے بعد اس کو پیسہ دے دیا جائے گا. چنانچہ اس نے یہی کیا، اس کو فارغ کر دیا. صادق علی وہ بھی بڑی خوش. مہناز کے جان چھوٹی. اس کے بچوں کو تو پتہ تھا وہ کوئی توجہ نہیں دے رہے، لڑکا ایسے گھوم رہا ہے آوارہ، اور لڑکی بیچاری بد اس کا کبھی کوئی ایک چاچا تھا وہ اس کو کھانا کھلا دیتا، کبھی کوئی تایا وہ اس کو سہارا دے دیتا. ایسا مسئلہ چلتا رہا، ان کو پرواہ بھی نہیں تھی. 12 وہ عدت پوری کر لی. اچھا وہ جو صادق علی کا جو لڑکا تھا اس کو پتا تھا کہ میرا باپ کیا چکر کر رہا ہے اس کی. اچھا اس دوران میں اس کی بیوی انتقال کر گئی. جب اس کو ان چکروں کا پتہ پڑا نا کہ یہ ان چکروں میں پڑا ہے، وہ بیمار تو تھی خیر، وہ بیچاری انتقال کر گئی. یہ سالہ اور خوش ہو گیا صادق علی کہ چلو یار اچھا ہے ابھی کمرہ بھی خالی ہو گیا. تو کرتے کراتے بھئی عدت بھی پوری ہو گئی، اس نے اس سے نکاح کر لیا. اور صادق علی کا جو لڑکا ہے اس کو کچھ فکر نہیں تھی کہ اس کا باپ کیا چکر چلا رہا ہے، شادی کر رہا ہے. وہ سیدھا سادہ تھا، وہ کالج جاتا تھا اور پاس ٹائم میں تھوڑا بہت بیچارہ کچھ کرتا بھی تھا اور اپنی بہن کو لا کے تھوڑا بہت دیتا تھا. بہن بیچاری گھر کی 4 دیواری تک تھی، وہ پڑھنے جاتی تھی مگر اس کے بعد باہر نہیں نکلتی. اس نے اس سے نکاح کر لیا اور گھر لے کر آ گیا. اور بیٹے نے کچھ نہیں کہا، اور مہناز جو اس کے سوتیلے بیٹوں کو یعنی بس وہ کوئی اس کی نہ برائی میں تھی نہ اچھائی میں تھی. اور بیٹا بھی جو اس کی ماں کو کوئی اس کو اپنی سوتیلی ماں میں انٹرسٹ نہیں تھا، نہ وہ اس پہ غصہ کرتا. اپنے کالج جاتا، آ کے تھوڑا بہت کام کرتا
اور اس کی جو بہن تھی وہ اس کے لیے تھوڑا بہت کر دیتی. دن گزرتے چلے گئے مگر اب صادق علی کو پتہ چلا کہ بھائی یہ ایک شاخ پہ بیٹھنے والی نہیں ہے محنت. اب چند مہینے گزرے تھے کہ جناب وہ ابھی یہ چلا جاتا اپنے. اچھا اس دوران میں اس کا جو کلفی کا کارخانہ تھا وہ بھی آہستہ 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 تباہ ہوتا چلا گیا. بس تھوڑا سا سامان تھا یعنی عنقریب وہ بھی فنش ہو جاتا. تو اس نے دیکھا بھئی میں چلا جاتا ہوں یہ لڑکوں سے باتیں آدمیوں سے بات چیت کرتی رہتی ہنسی مذاق وہی شغل یہ تو میری بھی نہیں ہے. اس نے اس کو سمجھایا دیکھ بھئی میرا تیرے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے اور میری بیوی بھی بیچاری غم سے مر گئی ہے اور تبھی حرکتیں صحیح کر لے. بولتی نہیں میں کیا کر رہی ہوں کچھ نہیں کسی سے بات کر لی ہو تو کیا مسئلہ ہے کیا ہو گیا. اس نے سمجھایا مگر نہیں جی اور یہ معاملہ کوئی 1 سال تک چلا اور اس کے بعد جو اچھا 1 یا 1.5 سال تک چلا. اس دوران میں ایک بچہ بھی اس کو ہو گیا تو 1.5 سال ہوا ہوگا اس سے زیادہ نہیں. تو یہ نہیں سدھری تو بھائی برداشت اس نے نہیں کیا. اس نے بھی ایک دن اس کو طلاق دے دیا. طلاق دے کے جناب واپس اپنی ماں کے گھر آ گئی. باپ تو اس کا مر گیا تھا ماں تھی بڑھیا اس سے ناراض ہی رہتی تھی مگر اب کیا کرے وہ آ گئی تو کیا کر سکتا. اور صادق علی اب بیچارہ اکیلا کیونکہ وہ پہلی بیوی بھی اس کی مر گئی. بیٹے کی نظر میں بھی اس کی عزت کچھ نہیں رہی. بیٹی بھی اس سے یعنی ایک قسم کی نفرت کرتی تھی. اور ادھر جو مہناز آئی تو اس کے بچے تو اس کو شروع سے نہیں پوچھتے تو اس کو یہ بھی فکر نہیں کہ ماں کو طلاق ہو گئی ہے آ گئی ہے. وہ اپنے مست اس کا لڑکا بھی تھا وہ بھی نشے میں لگ گیا. یہ آ گئی اپنی ماں کے پاس رہنے لگی بڑھیا کے پاس. تو اب اس صادق علی کا کارخانہ بالکل تباہ و برباد ہو گیا. یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہیں کا بھی نہ رہا. دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا بالکل سب کچھ. جمع پونجی بھی ختم کارخانہ بھی ختم. اور اس بات کو جناب کوئی سال گزر گیا 1.5 سال گزر گیا. تو ایک دن میں گزر رہا تھا تمہارا ادھر بازار سے لی مارکیٹ سے کسی کام سے تو یہ سامنے آتا ہوا نظر آ گیا. میں نے بھی اس کو دیکھ لیا. اس نے بھی ایک دم سلام دعا ہو گئی. تو اچھا اس وقت تو مجھے نہیں پتا اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کی بیوی نے اس سے طلاق لے لی ہے یا اس نے بلکہ اس نے طلاق دی تھی. تو میں نے ایسی مذاق میں کہا ہاں بھائی کیونکہ مجھے بھی اس کے ساری باتوں کا پتہ تھا اور وہ برا بھی نہیں مانتا تھا. اس کو تو پتہ ہے بھائی اس کو ساری باتوں کا پتہ ہے. میں نے ہاں بھائی کیا میں نہ سے تیرا تو نے آخرکار سالے اس سے نکاح کر کے چھوڑا طلاق کرا کے چھوڑا. کہنے لگا نہیں یار کیا طلاق کرانا وہ حرامی تھی وہ میری بھی نہیں بن سکی. میں اس کو سمجھاتا رہ گیا کہ بھائی تو دروازے پہ نہیں کھڑی ہو آدمیوں سے ہنسی مذاق نہیں کر. سمجھا کے تھک گیا مگر یہ نہیں سدھری. آخرکار میں نے اس کو طلاق دے دی. تو یوں مجھے پتہ پڑا کہ انصاف کی طلاق ہو گئی ہے. تو میں نے بولا پھر ابھی تم کیا کر رہے ہو کارخانہ تو تمہارا سب برباد ہو گیا اس چکر میں. کہنے لگا میں کیا کروں گا ابھی ایک دوسرے کارخانے میں جاتا ہوں تو میرا کچھ تجربہ ہے یہ کلفیوں کا تو مالک نے مجھے رکھ کے نوکر پہ میں ادھر نوکری کرتا ہوں. تو میں نے کہا اب بولے اب کیا ایک قسم کا میں خوار ہو گیا. بولے تم کو تو پتہ ہی ہے میری بیوی بیچاری پہلے مر گئی تھی لڑکا بھی میرے کو نہیں پوچھتا ہے. بولا وہ بچہ جو اس سے تیرے کو اس سے جو تیرا ہوا ہے وہ بولے وہ تو ابھی اسی کے پاس ہے کیونکہ بالکل چھوٹا ہے دودھ پیتا بچہ ہے ابھی بعد میں دیکھوں گا. اب اجازت ان دعاؤں کے ساتھ جا رہے ہیں خوش رہیں سب کو نگہبان اللہ مہربان.